بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر منیر انور. السلام علیکم. پاکستان میں سیاسی حالات کشیدہ سے کشیدہ ہو رہے ہیں. دوڑ لگی ہوئی ہے. سب جماعتیں سیاسی میدان میں دنگل کے لیے اتر کھڑی ہوئی جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں اتر آتے ہیں. اگرچہ کشتی کا فن تو آج کل اس کی شکل بدل گئی ہے اور جو روایتی پاکستان اور ہندوستان میں جو روایتی پہلوانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے سیاسی رہنما اس فن کی یاد تازہ رکھے ہوئے ہیں. آج مجھے اپنے ایک یوٹیوبر ساتھی کا ویلاگ سننے کا اتفاق ہوا جس میں انہوں نے ڈی چوک میں کھڑے ہو کر تمام جگہوں کی نشاندہی کی جہاں پی ڈی ایم نے پریس کانفرنس کرنی تھی اور جہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن جمع تھے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے لڑائی ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے کارکنوں کو روکا گیا. پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ان کو روکا کہ آپ ہم پریس کانفرنس کرنے دیں، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن ان کے ہاتھ پڑے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی. حسن اقبال صاحب کو جوتا مارا، ان کے اوپر جوتا پھینکا اور مصدق ملک صاحب ان کو بھی مارا پیٹا. اگرچہ مصدق صاحب نے ایک بزرگ ہونے کی حیثیت سے ان کو ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا، یہ کل میڈیا میں جو خبریں چل رہی تھیں اس میں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پی ٹی آئی والوں کارکنوں کو قصور نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم والوں نے کارکنوں کو مشتعل کیا. لیکن آج جن مصروف کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بہت ہی تجربہ کار، بڑے مخلص اور محنتی ویلاگر ہیں. میں ان کے مختلف ویلاگس کافی دیر سے میں ان کے ویلاگس کبھی کبھی میں سنتا رہتا ہوں جیسے جیسے مجھے وقت ملے. میں ان کی بات کا یقین کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں سیاست اصولوں کو بنیاد پہ ہونی چاہیے. اللہ کرے، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ وقت جلد سے جلد آئے کہ پاکستان میں اصولوں کی سیاست ہو. کل جو بھی موقع تھا، جو مناسبت تھی، کل میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس بات پہ زور دیا کہ پی ایم ڈی کو اس موقع پر پریس کانفرنس کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن یہ جگہ دیکھنے کے بعد اب میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ بدمزگی نہیں ہو سکتی تھی اگر پی ٹی آئی کے کارکن تھوڑا سا حوصلہ رکھتے اور اسی طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھی جو ہیں وہ بھی کسی طریقے سے. بہرحال کارکن تو پھر کارکن ہوتے ہیں، جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ تو بزرگ لوگ ہیں، منجے ہوئے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں. بہرحال زیادہ بحث میں پڑھنے کی بجائے میں یہی کہوں گا کہ کارکنوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہر بات پہ اپنے رہنماؤں کی محبت میں بات پہ مشتعل نہ ہو. ان کو نہیں ہونا چاہیے، مشتعل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ لڑائی بڑی نہیں ہے، ورنہ یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے. گاؤں محلے ہر شہر میں، ہر قصبے میں یہ لڑائی ہو سکتی. جیسے کہ ماضی میں بھی کچھ مقام ایسے آئے ہیں جس میں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ کے
لوگ آمنے سامنے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی ان میں کچھ ایسے تھے، کچھ آپس میں کزن آمنے سامنے آ گئے. ایک بھائی کا بیٹا پاکستان مسلم لیگ میں ہے، ایک بھائی کا بیٹا پی ٹی آئی میں، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں. اور دیکھ کے ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ یار ایسے زندگی کا کیا فائدہ. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک گلی میں، ایک محلے میں. سیاسی طور پہ خیالات کا فرق ہو سکتا ہے میں نواز شریف کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن میرا بھائی نواز شریف کو صحیح سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو صحیح نہیں سمجھتا لیکن میرا بھائی پی ٹی آئی کو صحیح سمجھتا. یہ اپنا اپنا خیال ہے، اپنا اپنا گیس ہے، اپنا اپنی سوچ ہے. تو اس میں کسی بندے کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے، صرف تبادلہ خیال کرنا چاہیے. یہ لڑائیاں، بزرگوں کی بے عزتی کرنا، یہ بہت بری بات ہے. میری تمام سیاسی جماعتوں کے بزرگوں سے یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے کہ اپنے کارکنوں کو پانی پینے کی ہدایت کریں تاکہ ان کو غصہ ٹھنڈا رہے. یہ سیاست میں لڑائی جھگڑا کوئی حل نہیں ہے. پاکستان پہلے بہت پیچھے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے پرانی جگہ پہ چلے جا رہے ہیں. اب میں ہر سیاسی جماعت کے مختلف ونگز، مختلف کارکنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سکون سے رہیں. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد دوسری اور باتیں. میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کا برا نہیں منائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.